بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام روشنی کا موضوع ہے استغفار۔ استغفار کے موضوع پر ہم آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے استغفار، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے استغفار، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے بیان کریں کہ استغفار کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا، استغفار چند کلمے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں اس معنی میں، استغفار، مغفرت، یا پروردگار کے لیے، اللہ ذات و تبارک تعالیٰ کے لیے غفار و غفور، یہ سارے کلمے، اس کی اصل ایک ہے غفرہ، جی، غین فے رے، جی، جس کے معنی ہے ڈھک لینا، چھپا دینا۔ صحیح۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا، چاہنا مغفرت، یعنی اے میرے پروردگار، میں گنہگار ہوں، میں ایک خطا کار بندہ ہوں، میں نے اپنی زندگی میں خطائیں کی ہیں، ان خطاؤں کو ڈھک دے، یہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائیں۔ خدا کی ایک اور صفت ہے ستار، ستار العیوب ہے ذات پروردگار، کہ اپنی ستاریت سے وہ چھپا دیتا ہے اور انسان اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ جی، البتہ اسی کے قریب ہی لفظ جو ہے وہ توبہ ہے، جی، کہ جو استغفار کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ کلمہ دونوں ساتھ ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ بعض آیتیں ہیں جہاں پر استغفار اور توبہ ساتھ میں استعمال ہوا ہے۔ ایک آیت ہے جہاں پر قرآن میں کہا گیا کہ پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو، صحیح، کہ معنی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر مناسب ہو تو میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا توبہ پلٹنے کے معنی میں، توبہ و نوبہ، اناب و توبہ، یہ پلٹنا، یعنی کہیں جا رہا ہو انسان وہاں سے پلٹنا۔ یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے توبو الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف برگشت انسان کی۔ جی، تو مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ استغفار کا آپ نے معنی کیا یعنی طلب مغفرت کرنا خدا سے، جی، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کس طرح خدا سے طلب مغفرت کر سکتے ہیں؟ مغفرت، یہ آپ کا سوال جو ہے بہت اچھا سوال ہے۔ البتہ یہ سوال ایک دوسرے سوال سے بھی اور دوسرے مسئلے سے بھی متعلق ہو جاتا ہے، جی، کہ اس کے کیا طریقے ہیں اور مراحل کیا ہیں، کہ شاید آپ کے سوال میں ہو یہ کیفیت استغفار۔ یہ ہے کہ اصل چیز جو انسان نظر میں رکھے وہ یہ کہ وہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ توبہ یعنی پلٹنا اور مغفرت چاہنا، یعنی انسان چاہتا ہو اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا، جی، احساس ہو اس کا، صحیح، انسان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہو، اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو، چونکہ بہرحال انسان کو خدا نے بہت ساری صلاحیتیں اور قوتیں اور استعداد اور ایبلٹیز یہ سب دے کے انسان کو بھیجا۔ انسان ایک معمولی مخلوق کی طرح سے نہیں ہے، دیگر موجودات سے انسان بہت فرق کرتا ہے۔ خود انسان اگر اپنی صلاحیتوں کی طرف اٹھا کے دیکھنا شروع کرے اپنے آپ کو تو فوراً اندازہ ہو جائے کہ ہم دیگر موجودات کی طرح نہیں ہے۔ صحیح، خب جتنی انسان کو صلاحیت اور استعداد دی جاتی، اسی اعتبار سے طریقہ یہ قانون ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح، یہاں پہ انسان کو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں میں انسان اپنے آپ کو اس طرح اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے کہ وہ امیدوار ہو جائے، جی، کہ ہمارے یہاں روایات میں بھی اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ انسان نا امید نہ ہو کبھی، صحیح، کتنے ہی بڑے اس کے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کہ واقعات موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات، اہم واقعات موجود ہیں، کہ انسان کی خطائیں اور گناہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن نا امید ہونا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح، یعنی ہر گناہ سے بڑا یہ کہ خدا کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے۔ صحیح، بس اگر آپ نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو شاید وہ مراحل کی بات جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کہ کیا مراحل ہے اس کے۔ تو پہلا مرحلہ اس کا وہی پشیمانی ہے، صحیح، بلکہ یہ کہیں کہ پہلا مرحلہ احساس ہے، صحیح،
احساس خطا، احساس نقص، احساس کمی کا، یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے. جب یہ احساس پیدا ہو تو اگر انسان بے حس اس طرح کا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو ممکن احساس پیدا ہو لیکن وہ احساس کچھ اثر نہ پیدا کر سکے، چونکہ اس نے احساس کو مار دیا، اپنے ضمیر کو مار دیا ہے. لیکن اگر اس کا ضمیر بیدار ہے، زندہ ہے، تو جیسے ہی یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے فوراً سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ پشیمانی کا. انسان پشیمان ہو کہ میں نے کیا کیا، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں کس لیے پیدا کیا گیا، کن عظیم مقاصد کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا اور میں نے کیا کیا. پشیمانی. پشیمانی کے بعد اب وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے برگشت کا، جس کے لیے کلمہ استعمال کیا گیا آپ کی خدمت میں، توبہ. یعنی اب انسان کو پلٹنا ہے، اب اسے اپنے جو اعمال انجام دی اس کی تلافی کرنا ہے. لہذا قرآن میں جو ہے ایک لفظ توبہ کے استعمال وہاں پر تقریباً قرآن میں 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں توبہ کے ساتھ ساتھ اصلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ چوتھا مرحلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. توبو، تابو، وصلحو، یتوبو وصلحو. اور یا مومنین کی صفت بیان کی کہ تابو وصلحو، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتے ہیں. یعنی پلٹتے ہیں. پلٹنے کے بعد یہ نہیں، اس کے پہلے جو نظام میں خرابی پیدا کی ہے، جو اپنے وجود میں اپنی روح کے اندر انسان نے خرابی ایجاد کی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح ہو جانے کے بعد پھر ایک مرحلہ اور باقی رہتا ہے کہ جب اصلاح کر لی ہے اور پلٹ بھی گئے ہیں تو پھر دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹیں جس خطا سے واپس پلٹے ہوئے ہیں. یعنی اگر انسان خدا کی طرف پلٹ گیا ہے تو پھر اب غیر خدا کی طرف نہ پلٹے. غیر خدا اس کو کھینچ کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. جی تو بہت خوبصورت مرحلے میں آپ گفتگو لے کے آئے. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ استغفار جو ہے وہ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ بہرحال اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، تو استغفار کا راستہ خدا نے اس کے لیے چھوڑا ہے کہ اگر اس نے برا کام کر لیا ہے تو وہ استغفار کے ذریعے سے ہمارے پاس آئے، ہم اس کے برے کاموں کو اس کی اچھائیوں میں بدل دیں گے یا برے کاموں کو ہم معاف کر دیں گے. تو یہ استغفار کی تعلیم جو ہے ہم کو پیغمبر نے دی ہے، ہمارے ائمہ نے دی ہے اور عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی. وہ تو معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود مقام عصمت پر فائز ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طلب استغفار کرتے ہیں اپنے پروردگار سے. تو گویا شاید بتانا یہ مقصود ہو کہ جس طرح ہم مقام عصمت پر فائز ہوتے ہوئے بھی طلب استغفار کرتے ہیں تو تم جو خدا کے گناہ گار بندے ہو تم بھی اس راستے پر آگے چلو. تو میں چاہوں گا کہ معصومین کی یہ جو سیرت ہے استغفار کی، لوگوں کو اس طرف لانا، اس پر کچھ روشنی آپ ڈالیے. جی ہاں، آپ کی اس مطلب کی طرف روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مطلب میں بیچ میں اور عرض کر دوں جو بہت ہی اہم ہے کہ آپ کی جو بات آپ نے شروع میں کہی کہ یہ استغفار ایک واقع نعمت ہے خدا کی طرف سے، یعنی توفیق استغفار. انسان توبہ کرنا، آپ فرض کریں کہ اللہ نے انسان کو تمام نعمتیں دیں، اللہ انسان کو یہ ساری نعمتیں دیتا ہے اس سے بڑھ کر. البتہ نعمتیں خدا کی طرف سے کوئی کم نہیں ہے، انسان کی جتنی گنجائش، جتنی اس کے پاس ظرفیت ہے اتنی نعمتیں وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ انسان کو دیتا، صرف ایک چیز نہیں ہوتی، کیا؟ استغفار. توفیق استغفار یا توبہ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ یعنی یہ سوچنے کا، بہت ہی فکر کرنے کا مقام ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہوتا لیکن پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. بہت مشکل ہو جاتی ہے انسان کے سامنے، کتنی بڑی مشکل میں، چونکہ بہرحال انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں لیکن خدا نے، یعنی وہ کیفیت والی بات جو تھوڑا سا رہ گئی تھی، خدا نے انسان کو جو نعمت عطا کی وہ یہ کہ جہاں تک بھی انسان چلا جائے پلٹنے کا راستہ اس کے لیے موجود ہے. جی تو بہت خوبصورت مرحلے میں آپ گفتگو لے آئے. اب اسی سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، لیکن اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اس حصے کی جانب اور دوبارہ پلٹیں گے اپنی اسی گفتگو کی جانب. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین.
ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب سے مغفرت اور جنت کی جانب جلدی کرو کہ جو زمین و آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، استغفار کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت مرحلے میں گفتگو پہنچائی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ استغفار جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس نعمت کو ذرا کھل کے بیان کریں۔ جی ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کی بڑی نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی جس سے انسان متوجہ نہیں ہے۔ جی، توبہ و استغفار بھی ایک ایسی نعمت ہے، یعنی یہ توفیق اگر خدا کسی انسان کو دے دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا ایک انسان برائی کے تمام راستوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ یہاں پر اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ جی، جیسے ہے واقعات جو مشہور، مثلا رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آگے دروازے بے اختیار چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، رو رہا ہے۔ آگے معاذ بن جبل غالباً انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک جوان رو رہا ہے، کہا بلاؤ اس کو، کیا بات ہے؟ اس کو بلایا گیا، مختصر وقت میں واقعہ تفصیل سے تھوڑا ہے لیکن میں اصل پوائنٹ طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا میں نے گناہ کیا۔ کہا آخر کتنا بڑا گناہ؟ زمین سے بڑا گناہ؟ کہا ہاں زمین سے بڑا گناہ۔ کہا دریاؤں سے بڑا گناہ، سمندروں سے بڑا گناہ؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ کہا پہاڑوں سے زیادہ بڑا گناہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ بڑا۔ کہا آسمان سے زیادہ بڑا گناہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے کہ وہ قابل مغفرت نہیں ہے۔ کہا یہ بتا کہ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ واہ، یہاں پر وہ خاموش ہوا۔ کہا خدا کی رحمت سے تو زیادہ بڑا گناہ نہیں، لیکن گناہ بھی میرا کم نہیں۔ یعنی اصل نقطہ کیا ہے؟ جی، اصل نقطہ یہ کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لینے کے بعد رحمت خدا سے بہرحال اس کا گناہ چھوٹا ہے، اور یعنی اس کے لیے پلٹنے کا خدا کی رحمت کی طرف پلٹنے کا راستہ موجود، اور خدا نے اس کو عطا کیا۔ یعنی استغفار وہ اگر مثال میں لے آؤں بہت ہی، تاکہ عام لوگ بچے بھی نزدیک ہو جائیں اس مسئلے کے، اور چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا، کہ جیسے ایک استاد ایک بچے کو دیتا ہے پنسل دیتا ہے، کاغذ دیتا ہے، کلرز دیتا ہے کہ لو تم ڈرائنگ بناؤ، جی، کلر کرو۔ جب پنسل سے بچہ وہ کھینچتا ہے خط تو ممکن ہے اس کے ہاتھ میں لغزش ہو جائے، چونکہ انسان ہے۔ جی، انسان صرف معصوم ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی لغزش نہیں ہے، معصوم ائمہ انبیاء۔ جی، عام انسانوں کے ہاتھ میں پیر میں لغزش ہے، فکر میں لغزش ہے، وسوسہ شیطانی ہے، شیطان جیسا دشمن سامنے مقابلے میں ہے، نفس جیسا دشمن، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ آدھا عدو کا نفس کلتی بین جنبیک، تمہارا سب سے شدید دشمن تمہارا نفس ہے۔ خوب لغزش کا امکان ہے، لیکن یہ لغزش جب یہ استاد دیتا ہے طالب علم کو کاغذ قلم کلرز دیتا ہے تو ساتھ میں ایک ربر بھی دیتا ہے۔ جی، یہ ایک ربر کس لیے ہے؟ تاکہ جہاں پہ لغزش ہو اس لغزش کو مٹا دے۔ پروردگار نے انسان کو تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں، تمام استعداد دی، اس کا محاسبہ بھی ہوگا، لیکن اگر یہی تمام صلاحیتیں دے کے یہ توبہ کی ربر اگر نہیں دیتا تو انسان بہت مشکل میں گرفتار ہو جاتا۔ کہاں سے وہ اپنے ان لغزشوں کو پاک کرتا؟ خدا نے یہ نعمت اس کو یہ دی کہ یہ توبہ کی ربر بھی دے دی کہ جہاں جہاں تمہیں لغزش ہو تو تم اس کو مٹا دو، اور اس طریقے سے یہ مٹ جائے گا، اس طریقے سے کہ بعض وقت وہ فرشتے کی جو اعمال لکھنے پر ان کو قرار دیا گیا ہے وہ اس متوجہ نہیں ہو پاتے۔ یعنی روایات میں ہے کہ وہ فرشتہ جو لکھ رہا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک خدا یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ شاید پلٹ جائے، جی، واپسی کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا، شاید پلٹ جائے۔ اور وہ خدا بھی ایسا ہے کیونکہ یا استری الرضا، احساس ہو جانا، صرف ایک ہلکی سی شرمندگی کا احساس، یہی خدا وہ سری الرضا، فوراً راضی ہو جانے والا۔ سبحان ایک اللہ، اشک ندامت، ایک قطرہ ندامت انسان کی آنکھوں میں آیا، انسان کے دل میں ایک احساس ہوا، ادھر سے آواز آتی تو میرے بندے میرے قریب آ جا، میں تیری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو کہاں دور جا رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آیت کہ میں جملہ آپ کی بات پوری ہونے سے، جی، اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے رکھا ہے اپنے کریم پروردگار سے؟ سبحان اللہ، کس نے تجھے دور کر دیا ہے؟ اصل تو ایک بچہ اپنی ماں سے دور رہ کے کہاں جائے گا؟ اگر ایک چھوٹے بچے کو 2 سال کے بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا جب فرار کرنے لگے، لوگ تعجب کریں گے، حیرت، کہاں جا رہا ہے یہ بچہ؟ اس کو کون بچائے گا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ کون کھانا پانی دے گا؟
جبکہ اس بچے کو کوئی دوسرا سرپرست ہو سکتا ہے. جی ماں بہرحال ماں ہے, اللہ اس سے کہیں عظیم ذات ہے, بچے کو سرپرست مل سکتا ہے جی. لیکن اگر ایک انسان اپنے اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو دوسرا کوئی خدا کون ہے, کہاں پلٹ کے جائے گا. تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے. آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ استغفار جو ہے وہ آپ نے کہا کہ انسان کے لیے نعمت ہے. تو جب یہ بندہ استغفار کرتا ہے, گناہ گار بندہ استغفار کرتا ہے, تو اس استغفار کے اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, چونکہ بہرحال اگر اس پورے آپ کے سوال کو بہت تفصیل کی ضرورت ہے, لیکن چاہے ہمارا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہو, مختصر کر کے اگر ایک جملے میں بیان کریں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر, تو اس کا نمونہ جناب حر ہے. واہ. یعنی حر شب عاشور سے پہلے کیا تھے اور شب عاشور کے بعد کیا ہو گئے, جی, اور وہ اثرات کیا مترتب ہوئے ان کی ذات پر. نہ صرف یہ کہ وہ تھوڑا سے زندگی کا جو لمحہ ان کا بچا تھا چند گھنٹے کا, استغفار کے بعد چند گھنٹے ان کے پاس تھے, لیکن ان چند گھنٹوں کے عمل نے ان کو قیامت تک کے لیے کیا بنا دیا. عمل کیا تھا, کیا کیا گیا تھا, صرف کچھ نہیں کیا تھا, صرف ایک کام کیا تھا. جی, جس راستے کو انہوں نے طے کیا تھا وہاں سے پلٹ گئے. جی, اب پلٹنے کے اثرات ان کے اوپر آنا شروع ہو گئے. جی. ایک انسان جو شیطان کے جال میں پھنسا ہوا تھا, ایک انسان جو نفس کے جال میں پھنسا ہوا تھا, ایک انسان جو یزیدیت کی مشینری میں جا کے پھنسا ہوا تھا بری طریقے سے, جی, وہ وہاں سے نکلا, ایک آزاد انسان ہوا. انسان جو ہے وہ اسیر ہے, جی, اسارت میں پڑا ہوا ہے, نفس کی اسارت میں پڑا ہوا ہے. جناب حر کو بھی بہت ساری اسارتوں نے گرفتار کر رکھا تھا, بہت ساری زنجیروں نے گرفتار کر رکھا تھا. ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے قوت کی ضرورت. دیکھیں, استغفار کرنا ایک اعتبار سے بہت آسان کام بھی ہے اور ایک اعتبار سے بہت سخت کام بھی ہے. آسان کام یہ کہ جیسے انسان اپنا رخ موڑ دے خدا کی طرف سے, فوراً خدا سری اور رضا انسان کو قبول کر لے گا. جو بھی اس کی راہ میں قدم اٹھائے وہ فوراً اور آگے بڑھ کر اس کو لنہدینہم سبلنا, اس کو جو ہے ہدایت کر دیتا ہے اپنے راستے کی. جی. مشکل کام کیا ہے؟ مشکل یہ کہ زنجیروں کو توڑ کے آنا ہے. صحیح. اگر زنجیریں ساتھ میں کوئی لگی رہی ہیں تو پھر اسے کھینچیں گے اپنی طرف. صحیح. کچھ زنجیر انسان کے نفس کی بدھی ہوئی ہے, شیطان نے کوئی زنجیر اپنے اس کے گلے میں ڈال رکھی ہے, کچھ دوسرے عوامل نے اس کی طرف زنجیروں کو اس کو باندھ رکھا ہے. یہ ساری زنجیروں کو توڑ کے انسان کو آنا ہے, اور جب آ جاتا ہے تب اس کے اوپر اثرات مترتب ہونا شروع ہوتے ہیں. ابھی تک وہ عبد الحوث تھا, حوث کا بندہ تھا. ابھی تک وہ شیطان کا بندہ تھا. ابھی تک وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ افتخذتم, کیا تم نے حوث کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. جی. ہوا و حوث کو کس کا بندہ تھا. اب جو پلٹا ہے تو سب سے پہلا اثر یہ کہ اللہ کی بندگی میں یہ انسان آ گیا, عبد خدا ہو گیا ہے. ٹھیک. اور عبد خدا کے وہ بھی سارے اثرات اس کے اوپر مترتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بندگی میں ہونا چاہیے انسان. سبحان اللہ. تو مولانا صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں استغفار کے موضوع پر بات چیت کی, اور استغفار کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ابھی تشنہ گفتگو ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا احاطہ ہم کر سکیں. بہرحال آپ پروگرام میں تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے مولانا اختر عباس جون جو استغفار کے موضوع پر ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. که میاد اگه بگن یه گل سرخ بهار میشیم, یه قطره خون رو آینه یه چشم انتظار میشیم, یه قطره خون رو آینه است یه چشم سرخ انتظار. یه روز دوباره ثبت میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این روبروست رو هست و نیست پل میزنه, یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه, توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو
با گریه افطار میکنه. فرشته میدونه که نور ظلمت و بیدار میکنه، ظلمت و بیدار میکنه. برقه تیر، اشک دریغ، رعد صدای مرتضا. رستم از این بند و بلا، علی رضا شد به قضا. آی غنچه های گل سرخ، از نسیم وزون بگین. بوی خدا تو کوچه ها سحر شده، از اون بگین. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه. نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه. نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. नाजरीन, प्रोग्राम के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे ये भाई जो हैं ये इस बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें बना रहे थे और अब ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये इशारा करती हैं एक बहुत ही खूबसूरत हिकायत की जानिब, और वो हिकायत या वाक़या जो है वो एक बहुत बड़े आरिफ और आलिम गुजरे हैं अबू सईद, उनके दौर का है और उनसे मरबूत है। अबू सईद जो थे उनका एक मुरीद था जो उनके पास एक दफ़ा आया तो इसको 200 दिरहम का ये मकरूज था। तो इसके ज़हन में ये था कि मैं जनाब अबू सईद के पास जाता हूँ तो उनसे माली मदद की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे 200 दिरहम दें ताकि मैं वो दिरहम लेकर अपना कर्ज अदा कर सकूँ। जब ये उनका मुरीद उनके पास जाता है तो देखता है कि एक खातून उनके पास 200 दिरहम लाई है और उनको ला कर दिए हैं, और वो देकर खातून चली जाती हैं। अबू सईद इनको ये 200 दिरहम देते हैं। ये बहुत खुश होते हैं कि शायद अबू दिरहम मेरी इस मुश्किल को दूर करेंगे। अबू सईद 200 दिरहम देने के बाद कहते हैं कि फलां कब्रिस्तान में चले जाओ, वहां पर एक साज बजाने वाला बूढ़ा होगा, तुम उसको ये 200 दिरहम देना और मेरा सलाम कहना। ये इनका अबू सईद का मुरीद जो है ये बहुत मायूस होता है कि 200 दिरहम की मुझे ज़रूरत थी और अबू सईद ने ये मुझे नहीं दिए बल्कि किसी और को पहुंचाने के लिए दिए। खैर, वो उनका हुक्म बजा लाता है और ये 200 दिरहम लेकर जाता है कब्रिस्तान में। देखता है कि एक बूढ़ा शख्स है जो बहुत ही नादार है और कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा है और सास भी उसके करीब ही मौजूद है। वो खैर बूढ़े को उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि अबू सईद ने ये 200 दिरहम दिए हैं और मुझसे कहा है कि आपको जाकर दे दूं। तो बूढ़ा 200 दिरहम देख के बहुत खुश होता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये बूढ़ा इस मुरीद से कहता है कि मुझे अपने पीर के पास ले चलो, अबू सईद के पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये मुरीद इस बूढ़े शख्स को लेकर अबू सईद के पास आते हैं और अबू सईद के पास आने के बाद उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि या अबू सईद, मैं एक ज़माने में जब जवान था तो बहुत ही अच्छा साज बजाता था और कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी कि जहाँ पर साज की अगर महफिल हो तो मुझे ना बुलाया जाए। तो लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और नादार हो गया तो लोगों ने मुझे अपनी महफिलों में बुलाना छोड़ दिया, लिहाजा मेरा कारोबार ठप हो गया। मुझे कोई बुलाता नहीं था और जब मैं तंगदस्त हो गया तो मुझे घर वालों ने भी छोड़ दिया, बीवी बच्चे मुझे नहीं पूछते और मैं अब इस कब्रिस्तान में पड़ा था। रात को मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था और नादारी की वजह से मैंने अपने खुदा को याद किया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब कब्रिस्तान में मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने खुदा से कहा कि खुदाया, तू ही इस वक्त मेरा हामी और मददगार है, मेरे पास कोई नहीं सिवाय तेरे। और आज मैं
صرف تیرے لیے یہ ساز بجاؤں گا. اور یہ بوڑھا اس وقت ساز بجاتا ہے اور ساز بجاتے بجاتے بے ہوش ہو جاتا ہے اور نیند میں چلا جاتا ہے. تو ابو سعید یہ سن کر جو ہے وہ تبسم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 200 درہم جو ہے خدا کی طرف سے تجھے ملے ہیں, یہ تیرا جو ہے وہ حق زحمت ہے. اس کے بعد پھر اپنے اس مرید سے مخاطب ہوتے ہیں اور ابو سعید کہتے ہیں کہ ابو سعید تو بھی پریشان نہ ہو, تیری مشکل حل ہو جائے گی. اسی اسنا میں ایک شخص 200 درہم لے کے آتا ہے. ابو سعید اس سے وہ 200 درہم لیتے ہیں اور اپنے اس مرید کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا جس کی یہاں پر انہوں نے منظر کشی کی ہے. ناظرین, استغفار کے موضوع پر آج آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا. اس پروگرام میں ہم نے بہت سے آئٹم آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس کے علاوہ ایک عالم دین کی گفتگو بھی اس موضوع پر آپ نے سماعت فرمائی, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دلچسپ حکایت بھی تصویری شکل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. کلی طور پر یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا, اس کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.